السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ لسائڈس ایک پیسٹرل ایلیجی ہے جس کو جان ملٹن نے 1637 کے اندر لکھا۔ جان ملٹن ایک انگلش پوئٹ ہے۔ جان ملٹن نے یہ پوئم اس لیے لکھا کیونکہ اس کا دوست کنگ ایڈورڈ پہلے ہی مر گیا تھا، یعنی موت سے پہلے، جب اس کی موت آنی تھی اس سے پہلے ہی اس کی ایک پری میچور ڈیتھ ہو گئی تھی ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرنے کے لیے جان ملٹن نے یہ پوئم لکھی، لسائڈس۔ جان ملٹن اور کنگ ایڈورڈ کیمبرج کے اندر اسٹوڈنٹ تھے، ایک دوسرے کے کلاس فیلوز تھے۔ سمری آف دا پوئم۔ اسٹرکچر: ایلیجک پوئم۔ یہ ایک ایلیجک پوئم ہے، پیسٹرل ایلیجی ہے جس کے اندر شاعر نے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے اپنے دوست کے بارے میں، جو کہ ایک پبلک فگر ہے کیونکہ وہ ایک کنگ ہے۔ کلاسیکل انفلوئنسز۔ پوئم کے اندر کلاسیکل پیسٹرل پوئٹری کی انسپریشن پائی جاتی ہے، اسپیشلی دیکھا جائے تو تھیوکریٹس اور جو ورجل ہے اس کے کام کی۔ لیمنٹیشن فار لسائڈس۔ جب اسپیکر اس پوئم کو سٹارٹ کرتا ہے تو وہ اس پوئم کا آغاز اسپیکر اس دکھ اور غم کے ساتھ کرتا ہے کہ جو لسائڈس ہے وہ مر چکا ہے، وہ سمندر کے اندر بہہ چکا ہے۔ تو یہ جو پوئم ہے یہ ایک پیسٹرل ایلیجی ہے جس کے اندر پیسٹرل تھیمز ہیں، ایک دکھ اور غم کے ساتھ۔ انووکیشن ٹو دا موسز۔ ملٹنز انووکیشن۔ یہاں پہ جو ملٹن ہے وہ گریک کے ایک گوڈسز تھے جس کا نام تھا موسز، اس سے انسپریشن لیتا ہے اور اپنے اس دکھ کا اظہار کرتا ہے جو کہ لسائڈس کی موت کے حوالے سے ہے۔ ریفلیکشن آن نیچر۔ نیچرل امیجری کا بھی استعمال کیا ہے ملٹن نے اس پوئم کے اندر، اور یہ جو نیچرل امیجری ہے اسی کی وجہ سے جو پیسٹرل ایلیمنٹس ہیں وہ اس نے ڈالے ہیں لسائڈس کے اندر، جیسے کہ شیفرڈز، فلاکس، فلاورز۔ اسی وجہ سے جو نیچر ہے وہ پوئٹ کے ایموشنل لینڈسکیپ اور ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہے کنگ ایڈورڈ کے ساتھ، اس کی ریفلیکشن دکھائی دیتا ہے۔ پیسٹرل سینز۔ اس پوئم کے اندر ملٹن نے بھر بھر کے پیسٹرل سینز لکھے ہیں کیونکہ اس کی جو سیٹنگ ہے اس کے اندر اسپیکر پیسٹرل سیٹنگ کو ڈسکرائب کرتا ہے، ٹریڈیشنل امیجری استعمال کرتا ہے شیفرڈ اور نمفس کے، اور اس کے علاوہ یہ جو سیٹنگ ہے یہ ہمیں اس پس منظر کے بارے میں بتاتا ہے جس میں ملٹن اپنے دکھ اور غم کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اپنے دوست کنگ ایڈورڈ، جس کو اس نے اس پوئم میں لسائڈس کا نام دیا ہے، اس کی موت پر، جو کہ پری میچور ڈیتھ مرا ہے سمندر میں بہہ کر۔ لیمنٹ فار لسائڈس۔ پرسنل گریف۔ یہ جو لسائڈس ہے اس کی موت کا دکھ اسپیکر کو اس لیے ہے کیونکہ اسپیکر کا وہ بہت گہرا دوست ہوتا ہے۔ لسائڈس بیسیکلی اس نے اپنے دوست کو کہا ہے کنگ ایڈورڈ کو، اسی وجہ سے اسپیکر کا جو دکھ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کرٹک آف سوسائٹی اینڈ کرپشن۔ سوشل کمنٹری۔ یہ جو پوئم ہے یہ ہمیں سوسائٹی اور جو پولیٹک ہیں اس کے کرٹکس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس پوئم میں سوشل اور پولیٹیکل کرٹکس بھی دکھائی دیتی ہے۔ جو رائٹر ہیں وہ کرپشن اور جو مورل ڈیکے ہے چرچ کا، انگلینڈ کا اور اس کے لیڈرز کا، ان کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، ان پہ بھی کرٹیسائز کرتا ہے اور ان کے انگیسٹ بولتا ہے۔ ارائیول آف ایس ٹی پیٹر، ڈیوائن انٹرونشن۔ ایس ٹی پیٹر کو اس پوئم کے اندر ڈیوائن اتھارٹی کے طور پہ ریپریزنٹ کیا گیا ہے جو کہ ججمنٹ کے لیے آتا ہے۔ تو یہ جو پیسٹرل ایلیجی ہے یہ ایک کمپلیکس تھیولوجیکل میڈیٹیشن کے طور پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو پیسٹرل ایلیجی ہے یہ کمپلیکس تھیولوجیکل میڈیٹیشن کے اندر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ کنکلوژن اینڈ ہوپ۔ کنسولیشن۔
اس کو ہم ایسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو اسپیکر ہے، ایک تو اس نے یہاں پہ پولیٹیکل فیگر دکھایا ہے کنگ ایڈورڈ، جو کہ اس کا بہت گہرا دوست ہے، جس کی پری میچیور ڈیتھ ہوئی ہے اور جو کہ سمندر کے اندر ڈوب گیا تھا، اور یہ کیمبرج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اسپیکر نے اپنے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے اس پوئم کے اندر، اور اس کے علاوہ اس نے موسس سے بھی اس کو تشبیہ دی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہوپ رکھتا ہے کہ جو لسائڈس ہے وہ زندہ ہوگا دوبارہ، کیونکہ یہ جو ریسرکشن کا پروسیس ہے اس کے اوپر مسلمان بلیو کرتے ہیں اور کرسچن بلیو کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اسپیکر کو بھی امید ہے کہ اس کا دوست دوبارہ زندہ ہوگا۔ پوئم ہم یہیں پہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو پوئٹ ہے اس کے پاس ابھی بھی ایک ہوپ ہے، اور وہ اپنے آپ کو کنسول کر رہا ہے کہ جو اسپرچول رینول ہے اور ریسرکشن ہے وہ دوبارہ ہوگا۔ اب آتے ہیں اس پوئم کے تھیمز پر، جس کے اندر گریف اور لاس شامل ہیں، نیچر اور پیسٹرل امیجری کے بارے میں بات کی گئی ہے، ریلیجیس اور تھیولوجیکل ریفلیکشن کی بات کی گئی ہے۔ تو جو سینٹرل تھیم ہے اس پوئم کا وہ گریف اور لاس ہیں۔ گریف اور لاس، لاس کس سے؟ جو کنگ ایڈورڈ ہے، جو کہ اسپیکر یعنی ملٹن کا دوست ہے، جس کو اس پوئم کے اندر لسائڈس کہا گیا ہے، اس کی پری میچیور ڈیتھ ہو جاتی ہے سی کے اندر، کیونکہ وہ وہاں پہ ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ جو ایکسیڈنٹ ہے اس کی وجہ سے جو ملٹن ہے وہ کافی زیادہ دکھ میں چلا جاتا ہے، یہ اس کے پرسنل لاس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اسی وجہ سے اس نے یہ پوئم عقیدت کے طور پر اپنے دوست کے نام کی ہے۔ نیچر اینڈ پیسٹرل امیجری، رائٹر نے اس پوئم لسائڈس کے اندر کافی زیادہ پیسٹرل امیجری کو استعمال کیا ہے، جس کے اندر اس نے شیفرز، نمس اور نیچرل سینز کے ذریعے سے پوئم کو خوبصورت بنایا ہے۔ پیسٹرل کہتے ہیں رورل لائف کو، یعنی کہ جو رورل امیجری ہے، جیسے شیفرز ہو گئے، نمس ہو گئے اور نیچر کے کچھ سینز ہو گئے، تو ان کا استعمال بھی بھر بھر کے ملٹن نے کیا ہے۔ تو یہ جو پس منظر ہے، یہ سارا جو پکچرز کیو ہیں، یہ ہمیں رائٹر کے ایموشنز کے بارے میں بتاتا ہے۔ ریلیجیس اینڈ تھیولوجیکل ریفلیکشن، ریلیجیس اور تھیولوجیکل ریفلیکشن بھی اس پوئم کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ریلیجیس ایسے کیونکہ اس کے اندر کرسچن بیلیف کے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، ڈیوائن ججمنٹ کے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، ہوپ آف ریسرکشن پایا جاتا ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کی امید۔ سوشل اینڈ پولیٹیکل کرٹک، سوشل اور پولیٹیکل کرٹک اس طرح سے کہ ملٹن نے یہ لکھا تو اپنے دوست کے لیے تھا، اس کے ڈیتھ کے لیے تھا، اور اسی کے لیے جو ہے نا یہ اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ اس لسائڈس کے ڈیتھ کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ وہ اس میں کرٹیسائز کرتا ہے چرچ آف انگلینڈ کے مورل ڈیکے کو، اس کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو کرٹیسائز کرتا ہے، سوسائٹی کو کرٹیسائز کرتا ہے کہ وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے، ان کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، ان کے اندر نیکی اور اچھائی ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پہ سوشل اور جو پولیٹیکل کرٹیسائز ہیں وہ بھی ملٹن کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ہوپ اینڈ اسپرچول رینول، ہوپ اور اسپرچول رینیول کے بارے میں بھی ملٹن بات کرتا ہے۔ وہ غمزدہ تو ہیں، کس وجہ سے؟ ایک تو اپنے دوست کی ڈیتھ کی وجہ سے، اور دوسرا اس گریف کی وجہ سے جو کہ سوسائٹی اسے دے رہی ہے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر کرپشن آ گیا ہے، سوسائٹی کے اندر مورل ویلیوز کا ڈکے آ گیا ہے، اس وجہ سے اس نے سوشل اور پولیٹیکل ویلیوز کو بھی کرٹیسائز کیا ہے۔ یہ جو پوئم ہے یہ اس نوٹ کے ساتھ اینڈ ہوتی ہے کہ ایک ہوپ ہے اسپرچول رینول اور ریسرکشن کا، یعنی ملٹن اس جذبے کا اظہار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، کیونکہ یہ کرسچنز کا بھی بیلیف ہیں اور مسلمز کا بھی بیلیف ہیں کہ وہ ایک دفعہ مریں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کنکلوژن،
لسائڈس ایک ملٹی فیسیٹڈ پوئم ہے جس کے اندر نہ صرف پرسنل لیمنٹ ہے اپنے دوست کے لیے، بلکہ اس کے اندر پولیٹیکل اور سوشل کرپشن کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر نیچر، سوسائٹی اور تھیولوجی کی بات کی گئی ہے۔ ملٹن نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس پوئم کے اندر پیسٹرل اور ایلیجک ایلیمنٹس استعمال کیے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اس نے سوسائٹی کو کرٹیسائز کیا ہے، ریلیجن کو کرٹیسائز کیا ہے، اور جو سوشل کرٹک اور ریلیجیس تھیمز ہیں ان کو بھی بڑے خوبصورت انداز سے اس پوئم کے اندر کریٹ کیا ہے۔ انہی کی وجہ سے یہ پوئم بہترین انداز میں لکھی گئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو پوئم تھی یہ کنگ ایڈورڈ کے ڈیتھ پر لکھی گئی، جس کو لسائڈس کا نام دیا گیا، اور ملٹن نے یہ اس لیے لکھی کیونکہ وہ اپنے دوست کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔